تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بہت ضروری. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے جان سے زیادہ نہیں ہے, باقی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے میری محبت ہے جان کے علاوہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی نہیں. تو فوراً یا بعد میں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں آپ سے اپنے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر, کہ عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل ہوا. کچھ علماء کرام اس کا یہ کہتے ہیں الآن نہیں آل یا عمر, یعنی اللہ کے نبی نے سوال کیا عمر ابھی آپ نے مجھ سے زیادہ محبت کی اپنے جان سے, آپ کو تو پہلے ہی کرنا ہی چاہیے تھا. یعنی اللہ کی محبت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اپنے جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اللہ پاک خود قرآن کے اندر فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے یہاں ان کے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, جان سے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے, محبت ہونا چاہیے ان سے. اور اللہ کے نبی خود فرمایا انا اولا الناس بالمؤمنین من انفسہم, میں مومنوں کے یہاں ان کے جان سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو, قریب ہو, زیادہ قریب ہو. فرمایا اگر کوئی ایسا مر جاتا ہے اپنا کوئی پیسہ نہیں چھوڑا لیکن قرضہ چھوڑ کے جاتا ہے میں اس کے قرضہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں. یہ بعد میں آخری اموروں میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اتنا قریب ہے ہمارا, اس لیے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ کوئی سنت نہیں بلکہ واجب ہے, ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. اور اللہ کی محبت بھی ہمارے لیے حاصل نہیں ہوگی جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے. اور اللہ کی محبت نہ ہو تو جنت میں داخل ہونا محال ہے اور ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا. اور ابھی سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم محبت کیوں کریں, کیا ضرورت, کیوں واجب ہے؟ بہت سے وجوہات ہیں. ایک ہے اللہ کی محبت ہمیں ملنا ہے تو ضرور ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی اتباع ہو. اللہ کی محبت کے ملے بغیر ہمیں رہنا مشکل ہے. دوسری بات ہمارے ایمان کا مکمل ہونا, یہ بھی ضرور ہے. ایمان مکمل بغیر, اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے احسان مند ہیں, ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے, ہمارے لیے رہبری ملی ہے, صحیح راستے کا پتہ چلا ہے. اور پورے دنیا کے لیے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم بھی عالمین میں ہیں, ہمارے لیے بھی رحمت ہے. جب وہ ہمارے رحمت ہے تو ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے. ابھی ہمیں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عالمین کے لیے رحمت ہیں؟ ہمارے رحمت ظاہر بات ہے, کافروں کے لیے کیسے ہیں, منافقوں کے لیے کیسے رحمت ہے, اور دوسرے جانوروں کے لیے؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مومنوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے ذریعے ہی دنیا اور آخرت کے لیے کامیابیاں اور اس کی عزتیں سب حاصل ہوگی اللہ کے نبی کے ذریعے, تو وہ رحمت للعالمین ہے مومنوں کے لیے. تو کفار جو ان کے محارب ہم سے لڑے ہیں ان کے لیے کیسے رحمت ہیں؟ جیسے ابو جہل ہے, عتبہ ہیں, شیبہ ہیں, ولید ہیں, اور بھی بہت سے کفار, ان کے لیے اس طریقے سے رحمت ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں سے, ان کے صحابہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے. اگر اور زیادہ عرصہ زندہ رہتے, ان کی دشمنی کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ, وہ جہنم میں ان کے لیے زیادہ عرصہ رہنا پڑے گا, عذاب اور بھی سخت ہوگا, اللہ کا عذاب ان پر اور نازل ہو سکتا تھا. اس لیے وہ لڑکے مرنے کے ذریعے ان کا عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو سکتا ہے. اس لحاظ سے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت ہیں. منافقوں کے لیے اگرچہ وہ جہنم میں سخت ترین عذاب میں ہوں گے, لیکن دنیا میں ان کے لیے ایسے رحمت ملی کہ وہ اپنے آپ مسلمان دکھانے سے دنیا کے اندر تھوڑا عزت کے ساتھ رہیں. ان کی جان کی, ان کے مال و دولت کی, ان کے اولاد کی, ان کے رشتہ داروں کی حفاظت ہوئی, خون کی بھی حفاظت ہوئی. اور جانوروں کے لیے, دوسرے حیوانات کے لیے تو رحمت اس وجہ سے کہ اللہ کے عذاب
سے جب تک اللہ کے نبی رہیں اور اللہ کے نبی کے دین رہے گی تو اللہ کے عذاب نازل نہیں ہوگا. اسے دوسرے کافروں کے بھی اللہ کی رحمت ہے. وما كان ليعذبهم وانت فيهم، یا نبی جب تک آپ ان میں ہوں گے اللہ پاک ان کا عذاب نہیں دیں گے. یہ نبی کا وجود بڑی سعادت کی چیز ہے، بڑی رحمت ہے. اس سے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہوتا ہے، اترتا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہم ان سے مستفید ہوئے، اس وجہ سے ہمیں بھی ان سے محبت کرنا ہے. اور آگے ہمارے محسن ہیں مخلوقات میں. اللہ پاک محسن اور خالق ہونے کے ناطے سے مخلوقات میں ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین سے بھی، اور اس کے بعد کا مقام والدین کا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں والدین سے بھی سب سے بڑے محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر بھی اتنا ہمارے لیے روئے ہیں جتنا ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے نہیں روئے ہوں گے، اور اتنا ہمارے تکلیف اٹھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے جتنا ہمارے والدین بھی نہیں اٹھائے ہوں گے. جو مکے کے گلیوں کے اندر ان کے چہرے پر تھوکے تھے، کوئی پتھر مارا ہے طائف کے اندر بھی، دوسرے جگہوں پر بھی، اور ان کی گالیاں ملی پاگل ہونے کا، کاہن اور ساحر، جادوگر کا. یہ سب صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں. قیامت تک آنے والے ہر انسان کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اٹھائی. اس لیے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کو چاہیں. تو اور یہ نہیں دنیا کے اندر ختم ہو گیا، آخرت میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے واسطے سفارش کریں گے، اور ہمارے واسطے میزان کے ترازو کے قریب کھڑے ہوں گے، پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے، حوض کوثر میں کھڑے ہوں گے ہمیں پانی پلانے کے واسطے، اور پورے امت کے لیے آخر تک کوشش کریں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے. جن کے لیے جہنم واجب ہو جائیں گے، باقی ان کے لیے کوشش تو کریں گے. وہ اگر چاہتے تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو کے آرام کر سکتے ہیں، ان کے بغیر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا، اس کے باوجود بھی اپنے امت کے لیے کھڑے ہوں گے. امت اور کوئی نہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارے واسطے کھڑے ہوں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے. ابھی ہمارے دوست احباب ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، یا والدین یا بیوی بچے یا دوسرے، وہ کوئی کڑا نہیں ہوگا. یا نفسی کیا ہوگا حال. صرف اللہ کے نبی ہے جو ہمارے یا امتی کہیں گے، ہمارے لیے روئیں گے، ہمارے اللہ سے سفارش کریں گے. اس لیے ہمیں ان سے محبت کرنا ضروری.